Praise the Lord. मैं Pastor Simon Kaman, coach of Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute आपका रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हम स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 178 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है एंजेलॉलजी एंड एस्कटोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी वॉर 7 ट्रम्पेट्स एंड लास्ट ट्रम्पेट, जंगे 7 नरसिंगे और आखिरी नरसिंगा। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में, एंजेलॉलजी एंड एस्कटोलॉजी में यानी एंड टाइम में फरिश्तों का नरसिंगे फूंकना और 7वें नरसिंगे के बारे क्या तालीम है जो जंगों और आफतों के हवाले से है, जैसा मसीह ने आखिरी दिनों के हवाले से बताया। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एस्कटोलॉजी के हवाले से यानी एंड टाइम में 7वें नरसिंगा और आखिरी नरसिंगे का फर्क बताएं कि इन नरसिंगों के फूंकने से क्या वकू में आएगा। रूहानी तालीम विचार नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मुकाशवा 8वां बाब 6ठी आयत। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई और तिहाई ज़मीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और 11वां बाब 15वीं आयत। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ए खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की। पहला थस्सलुनीकियों 4था बाब 15वीं आयत से 18वीं आयत तक। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हों से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 51-52 आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से, एंजेलॉलजी एंड एस्कटोलॉजी के हवाला से, जो एंड टाइम के हवाला से तालीम दी जा रही है, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल भी बताई जा रही है और की टीचिंग वार्स 7 ट्रम्पेट्स एंड लास्ट ट्रम्पेट, जंगे 7 नरसिंगे और आखिरी नरसिंगा। इसके ऊपर तालीम दी जाएगी, यानी एंड टाइम के हवाला से। लास्ट टाइम
بھی ڈاکٹر آف اینجلس کے حوالہ سے 7 فرشتوں اور کروبیم کے بارے میں تعلیم دی گئی. اس کے علاوہ کروبیم اور سرافیم کا فرق بھی میں نے بیان کیا. اور اینڈ ٹائم کے حوالہ سے چونکہ فرشتوں کا جنگوں کے حوالہ سے عام تعلق ہے. اور ایسکٹولوجی کے اندر کرائسٹ نے جو تعلیم متی کی انجیل 24ویں باب کے اندر دی کہ آخری دنوں میں قوم پہ قوم سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, جنگیں کال وبا زلزلے یہ وقوع میں آئیں گے اور یہ مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. اور اس کے علاوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی جنگیں ہوتی آئی ہیں اور ان دنوں میں بھی ہر دور کے اندر جنگیں زلزلے کال وبا یہ مصیبتوں کا شروع یہ ذکر ہو رہا ہے. مگر جیسا کہ بتایا جا رہا ہے آخری دنوں میں اینڈ ٹائم میں جو مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے اور ہر مجدون کی یہ جو جنگ جس کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے اور دیگر جنگوں کے حوالہ سے بھی اور ان دنوں کے اندر بھی جو جنگ وقوع کے اندر آ رہی ہیں, تو یہ تعلیم اینڈ ٹائم کے حوالہ سے ایسکٹولوجی کے اندر اینجلز کا جو آخری ایام میں اینڈ ٹائم میں جو تعلیم ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں اینجلز کے بارے میں بھی کروبیم کے بارے میں سرافیم کے بارے میں لیونگ کریچر کے حوالہ سے فرشتوں کے حوالہ سے ہر طرح کی آرک اینجلز کے حوالہ سے یعنی مقرر فرشتوں کے حوالہ سے ہر ڈاکٹرن کا جو اینجلز کے حوالہ سے بائبل میں درج ہے. اسی طرح ڈیمنالوجی کے اندر بھی یعنی جس میں برے اینجلز ڈیمنز کا تعلق ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے اندر اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اندر جیسے اینٹی کرائسٹ خود جس کو اژدہا کا ابلیس کا زور ہوگا اور ایک وقت میں ہی وہ انسان اور شیطان ہوگا اور ڈیمن پوزیس وہ شخص ہوگا. اسی طرح اس کے اتحادی اور اس کی گورنمنٹ کے اندر جیسے ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکل کر جاتی ہیں یعنی اس کے ایمبیسیڈر جس طرح ایک مینڈک پھتک پھتک کر وہ جمپ مار کر آگے بڑھتا ہے, اسی طرح ہر کنٹری کے اندر اس کے ایمبیسیڈر یہ ڈیمنز جائیں گی. تو یہ ڈیمنالوجی کے اندر پر اینجلولوجی کے اندر اس کا ذکر ہی آتا ہے یعنی برے فرشتے اچھے فرشتے سب کا اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جنگوں کے اندر وباؤں کے اندر قحط کے اندر کال کے اندر آفتوں کے اندر جو خدا کی طرف سے اینجل مقرر کیے گئے ہیں وہ کس طرح خدا کے حکم کو بجا لاتے ہیں اور کس طرح ڈیمن جو ہیں وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ مل کر شیطان ہر دور کے اندر ان سے کام لیتا ہے. تو یہ ایک اسپرچل وارفیئر ہے جو ان جنگوں کے اندر دکھائی دیتی ہے اور اس لیے ہمیں اینڈ ٹائم کے حوالہ سے ایسکٹولوجی کے حوالہ سے کرائسٹ نے جو تعلیم دی ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے. اور آج جو اہم بات میں سیون ٹرمپٹ کے حوالہ سے اور لاسٹ ٹرمپٹ کا فرق بیان کروں گا. اور جب سیون ٹرمپٹ اور لاسٹ ٹرمپٹ یعنی 7واں نرسنگا اور آخری نرسنگا ان کا فرق کیا ہے کہ 7واں نرسنگا کب پھونکا جائے گا اور آخری نرسنگا کب پھونکا جائے گا. چونکہ نرسنگوں کا تعلق قہر کے ساتھ ہے, جنگوں کے تعلق سے ہے, اس لیے جب جنگوں کے حوالہ سے قہر کے حوالہ سے وبا کال قحط زلزلوں کے حوالہ سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ آخری دنوں میں یہ سب وقوع میں آئے گا تو اینجلز کا کیا کردار ہوگا. تو جو حوالہ پڑھا گیا کہ 7 فرشتے 7 نرسنگوں کو لیے ہوئے ہیں تو وہ پھر باری باری نرسنگوں کو پھونکتے ہیں. جب 7 سال کا یہ اینٹی کرائسٹ کو پیریڈ دیا گیا جس میں 3.5 سال کا امن کا پیریڈ ہوگا اور اگلا 3.5 سال کا جو پیریڈ ہوگا یہ گریٹ ٹربلیشن کا پیریڈ ہوگا, اظہار ثانی مصیبت کا دور ہوگا. اس کے اندر جو 7 نرسنگیں پھونکے جائیں گے ان نرسنگوں کے پھونکنے میں بھی عدالت ہی کا ذکر ہے اور 7 سیلز میں. تو 7 سیلز کا اور قہر کے پیالوں کا ذکر جیسے میں نے کیا تو آج 7 ٹرمپٹ کے حوالہ سے میں بات کروں گا. مگر اس کے اندر دوسرے سوال میں پھر 7ویں نرسنگیں اور آخری نرسنگوں کا فرق جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. تو جب 7 ٹرمپٹ کی بات آتی ہے تو بائبل مقدس کے اندر جو حوالہ پڑھا گیا اس میں یہ لکھا ہے نا عارف نے 7 فرشتوں کو دیکھا جو 7 نرسنگوں کو پھونک رہے ہیں. تو نرسنگوں کا پھونکنا جو یہ جنگوں کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, یہ قہر کے حوالوں سے, یہ ججمنٹ کے حوالہ سے, مصیبتوں کے حوالہ سے ہی نرسنگوں کا پھونکا جانا ہے. اور قہر کے پیالوں میں تو زبردست ججمنٹ جو آخری ہونی تھی
दुनिया के ऊपर एंटी क्राइस्ट के ऊपर होगी, उसका मैंने बयान किया। पर 7 नरसिंगों के अंदर अभी ये तहाई जजमेंट का जिक्र किया जाता है, यानी हर नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो तहाई हिस्सा उसके ऊपर जजमेंट होगी। इसी तरह सील्स के हवाला से भी था। पर जब कहर के प्याले, जिसका मैंने बयान कर चुका हूं लास्ट एपिसोड के अंदर, उसमें एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर कहर खत्म हो जाता। पर 7 ट्रम्पेट के अंदर तिहाई हिस्सों के ऊपर ये अदालत होती है, जिसमें जंगे काल, वबा, जल्जले, ये सभी कुछ वकूअ के अंदर आते हैं। और जब पहला नरसिंगा फूंका गया तो जो अदालत हुई, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसकी डिटेल मैं शॉर्ट बताऊंगा, मगर 7वां और आखिरी नरसिंगे की बाबत मैं डिटेल के साथ बयान करूंगा। पर इससे पहले हमें नरसिंगे का पता होना चाहिए कि ओल्ड टेस्टमेंट में नरसिंगा फूंकने का क्या मकसद था और क्यों नरसिंगा फूंका जाता था। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर होरेब के पहाड़ पर, कोई सीना में जब खुदा तालीम देता है मूसा को, तो वहां फिर उसको 2 चांदी के नरसिंगे बनाने का कहा गया कि हारून जो है वो उन चांदी के नरसिंगों को बजाए, यानी वो काहिन उनको बजाए। यानी उन नरसिंगों का फूंकना 2 कामों के लिए होता। एक कबीले किस तरह बियाबान के अंदर कूच करें, तो नरसिंगा जब फूंका जाए जोर से, तो हर कबीला जो है वो वहां से कूच करना शुरू करे। बारी बारी ये नरसिंगों के फर्क से, उनकी आवाजों से ये मूव करते थे। पर अगर सिंपल नरसिंगा फूंका जा रहा है तो इसका मतलब है कि कबीले बैठे हुए हैं बियाबान के अंदर, तो नरसिंगे की आवाज का मतलब है कि वो बियाबान में खैमा इज्तिमा के करीब आ जाए इबादत के लिए। तो जमा होने के लिए या फिर कूच के लिए इनकी आवाजों को लोग पहचानते थे। इसके अलावा जंग अगर उन्होंने करनी होती तो फिर उसमें जोर से नरसिंगा सांस बांध कर फूंका जाता था, ताकि लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। स्पिरिचुअली भी इसी तरह पौलुस ने पहला करंथियों 14वें बाब में कहा, अगर तुरी की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। और फिर अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब जब तुरी बजती है, हॉर्स के हवाला से लिखा है कि वो लड़ाई वाला घोड़ा जो है या हॉर्सेज हैं, ये हिन हिन करते हैं और लड़ाई को दूर से सूंघ लेते हैं। यानी जानवर तक जो है लड़ाई के नरसिंगे की आवाज को पहचान जाता है। और पौलुस भी जिक्र करता है कि नरसिंगों की आवाजों का फर्क हमें पता होना चाहिए। तो पौलुस तो टंग्स और प्रोफेसी, गैर जबानों और तर्जमों के हवाला से बात कर रहा है कि हमारी बात वाज़ेह हो, साफ हो, तर्जमे के साथ हो, ताकि हर एक की तरक्की हो। मगर वो मिसाल तुरही की, नरसिंगे की लेता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नरसिंगे कूच के लिए बजाए जाते थे, नरसिंगे जमा होने के लिए बजाए जाते थे। नरसिंगों का काम लड़ाई के लिए तुरी बजाना था। तो बने इसराइल इनकी आवाजों के फर्क को जानते थे कि ये लड़ाई के लिए तैयारी है या जमा होने के लिए तैयारी है या कूच हमने बियाबान से करना है। तो ट्रम्पेट का जो मकसद हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता, वो लड़ाई के लिए, जमा होने के लिए, कूच करने के लिए। इसके अलावा नरसिंगे हर महीने के शुरू में और फिर साल के, नए साल के शुरू में और फिर ईदों के मौका के ऊपर, सोख्ती, कुर्बानी और सलामती के ज़बियों के मौका के ऊपर भी ये नरसिंगे बजाए जाते थे। तो खुदा की हुजूरी में यादगारी होती थी, यानी खुदा सुन लेता था। यानी आज हम जब दुआ करते हैं तो ये हमारा नरसिंगा तुरी बजाना ही है कि खुदा के हुजूर फरियाद करे और हमारी दरखास्तों को सुन लेता है। फिर जब येरू का इलाका फतह किया जाता है, येरू का शहर फतह किया जाता है, येरू की किले की दीवार को तोड़ा जाता है, तो उसमें भी पूरा इजराइल का जो दुम्बाला होता है, इसराइल की नेशन, उसके आगे कोविनेंट बॉक्स चलता है और कोविनेंट बॉक्स के आगे काहिन जो है वो 7 नरसिंगे, जो बछड़े के नरसिंगे हैं, बछड़े के हॉर्न है, ये लिए हुए होते हैं। तो काहिन तो बियाबान के अंदर चांदी के नरसिंगे फूंकते थे, पर जंग के अंदर वो बछड़े के सींग के हॉर्न का इस्तेमाल हमें मिलता है। और उनके आगे फिर लड़ाई करने वाले आर्मी के लोग होते थे जो खुदा ने मुकर्रर उनके लिए किए होते। तो येरू का किला जब फतह किया गया तो 7 नरसिंगे फूंके गए और हर रोज एक चक्कर येरू के किले का, इस दीवार का, इस शहर का लगाने के लिए यहोवा ने कहा कि ऐद का संदूक लेकर सारी इजराइल नेशन जो है नरसिंगे फूंकते हुए। पर जब 7वां दिन आया तो उसमें उन्होंने 7 चक्कर लगाए और 7 नरसिंगे फूंके जा रहे थे। और फिर उस दिन उन्होंने ललकारा और वो किला जो है टूट गया, येरू की दीवार।
تو وہ 7 نرسنگے جو تھے یہ جنگ کا اعلان کر رہے تھے. تو یہ 7 نرسنگوں کے حوالہ سے پھر جب ہم اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جو 7 ٹرمپٹ آسمان پر پھونکے جائیں گے تو یہ وہی منظر ہے جیسے کہ وہاں یریکو کی دیوار کو توڑا گیا. وہ 7 ٹرمپٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیچے اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے گا, اس کو توڑا جائے گا, اس کے اندر ہر طرح کی عدالت ہوگی. تو یہ 7 ٹرمپٹ کی مثال ہمیں یریکو کی دیوار سے ملتی ہے اور یریکو کا قلعہ فتح ہوا. اور اسی طرح جب 7 ٹرمپٹ کی بات آتی ہے تو پہلا نرسنگا جب پھونکا جاتا ہے تو پہلا فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے, دوسرے میں پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, تو باری باری 7 جو فرشتے ہیں یہ نرسنگے پھونکتے ہیں اور یہی فرشتے پھر قہر کے پیالے زمین کے اوپر انڈیلتے ہیں. تو جب یہ پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو گویا یہ اعلان جنگ ہے. یہ آفت کی صورت کے اندر جس طرح یاد رکھیے مصر کے اوپر آفتیں آئیں, اسی طرح اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر بھی اس 3.5 سال کے پیریڈ میں یہ سخت جو ایذا رسانیہ وہ قوم کو دے رہا تھا اس کے اوپر خدا کا قہر جو ہے آئے گا. تو جب ہم مصر کے اندر دیکھتے ہیں مصیبتیں تو ہم مصیبتوں کے اندر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اندر ہیون کے نرسنگے پھونکے جاتے ہیں تو اسی طرح اگر مصر کے اوپر جو آفتیں آئی تھی اس میں بھی آسمانی لشکروں کا, فرشتوں کا کنٹرول تھا اور وہ یہوہ کے ساتھ مل کر یہوہ نے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی اور وہ قہر اور وہ نرسنگے ان کے اوپر پھونکے جا رہے تھے. حالانکہ وہاں ان کا ذکر نہیں, پر مکاشفت میں جب ہم ہیمن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے اندر فرشتوں نے یہ نرسنگے پھونکے. اگر زمین کے اوپر یریکو کی دیوار کو توڑنے کے لیے کاہن پھونک رہے ہیں تو ایکچولی یہ آسمانی نقشہ ہے جو زمین میں کاہنوں کو دیا گیا تاکہ کاہن یہ نرسنگے پھونکے اور اسرائیل کے جنگجو جو ہیں وہ لڑے. تو ہیمن کے اندر بھی اسی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں جو ابلیس اور آسمانی لشکر جو خدا کا ہے ان کے درمیان ہوتی ہیں اور اس کا رد عمل زمین کے اوپر ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو پہلا نرسنگا جب پھونکا گیا تو لکھا ہے کہ زمین کے اوپر خون ملے اولے جو ہیں اور آگ جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی. تو آپ دیکھیں یہی مصر کے اندر ہوا کہ ان کے پانی خون بن گئے اور ان کے جو ہر طرح کی چیزیں جل گئی. تو جب پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ 1/3 زمین کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا, یعنی پورے خطے کے اوپر نہیں, پوری دنیا کے اوپر یہ ججمنٹ نہیں ہے. قہر کے پیالوں میں اس سے بھی زیادہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی, وہ ججمنٹ تھی. مگر اس سے پہلے نرسنگوں کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر 1/3 حصہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو گویا زمین کا دنیا کے اندر حصہ جو ہے اس کے اوپر نرسنگا پھونکنے سے جو قہر آتا ہے, جو ججمنٹ ہوتی ہے, تو خون ملے اولے جو ہیں ان کے اوپر گرتے ہیں. اور لکھا 1/3 درخت جو ہیں وہ اور گھاس یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں, یعنی 1/3 زمین جلتی ہے اور اس کے اوپر درخت اور جو حیاتیات ہیں. اسی طرح دوسرا جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو ایک جلتا ہوا پہاڑ سمندر میں جا گرتا ہے. تو اس میں بھی لکھا کہ 1/3 سمندر کا حصہ جو ہے یہ اس کے پانی کو یہ کڑوا کر دیتا ہے اور بہت سے 1/3 جہاز غرق ہو جاتے ہیں. تو یعنی دنیا کا ایک حصہ اور دنیا کے جو جہاز اس سمندروں کے اندر ہوں گے 1/3 حصہ جو ہے یہ متاثر ہوگا. تو جلتا ہوا پہاڑ اس کا مطلب ہے کہ وہ لاوا اگلتا ہوگا, آگ اگلتا ہوگا, یا تو وہ سمندر کے اندر سے نکلے گا وہ پہاڑ یا اس کے قریب جو جلتا پہاڑ سمندر میں گرے گا. تو گویا وہ ایک جو حصہ سمندر کا ہے اس کو وہ خراب کرے گا اور بہت سے لوگ مر جائیں گے اور بہت سا بزنس جہاز تباہ ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا نرسنگا پھونکنے سے ہوگا. تو یہ اینٹی کرائسٹ کے اوپر درجہ بدرجہ پریشر ڈلتا چلا جائے گا کہ اس کے گورنمنٹ کے اندر جیسا کہ وہ 3.5 سال کا عرصہ ہوگا وہ اپنا پروگرام ایذا رسانی کا بنائے گا, مگر اس کی ججمنٹ یہ ہوتی چلی جائے گی. اور جب 3rd جو ٹرمپٹ پھونکا جائے گا, تیسرا فرشتہ نرسنگا پھونکے گا, تو لکھا ہے ایک ستارہ آسمان سے ان سمندروں کے اوپر چشموں کے اوپر گرا, یعنی اس کا نام ناگدونا تھا, یعنی اس کے گرنے سے وہ پینے کے پانی کے چشمے
कड़वे हो गए। और उसमें भी लिखा है कि लोग जो हैं यानी 1/3 हिस्सा लोग पानी के पीने से मर गए। तो ये दर्जा बदर्जा नरसिंगों के अंदर जो बर्बादी हो रही है। और जब कहर के प्यालों का मैंने बताया, उसमें तो मुकम्मल डिस्ट्रक्शन जो है एंटीक्राइस्ट की गवर्नमेंट की, और कहर नाजल होता है और क्राइस्ट कहता है खत्म हो चुका, इट इज फिनिश, हो चुका। पर नरसिंगों के अंदर 1/3 जो अदालत हो रही है। चौथा नरसिंगा फूका जाता है तो सूरज के ऊपर यानी 1/3 सूरज का हिस्सा जो है वो तारीक हो जाता है, यानी सूरज ग्रहण तो लगता है पर चांद के 1/3 हिस्से के ऊपर। इसी तरह 1/3 हिस्सा चांद का और दूसरे सितारे जो है उनके ऊपर सदमा पहुंचता है, यानी उतनी ही रोशनी उन सितारों और चांद के ऊपर पड़ती है। जब मत्ती की इंजील 24वां बाब पढ़े तो लिखा है सूरज तारीक हो जाएगा और चांद खून, यानी अगर सारा सूरज तारीक हो जाता है तो चांद के ऊपर पूरा सदमा खून हो गया, यानी वो भी मुकम्मल तारीख की में चला जाता है, जो कहर के प्यालों में हमें मिलता है। और जब फिर 5वां नरसिंगा फूंका जाता है तो 5वां नरसिंगा फूंकने से पहले लिखा है एक उकाब आसमान पे उड़ते देखा। तो जब ये उकाब उड़ते देखा तो एक्चुअली ये क्रोबी है, ये जानदार है जिसका चेहरा उकाब जैसा है। तो जब उकाब उड़ता देखा तो एक उकाब बोलता है, तो ये क्रोबी है, ये जानदार है जिसके अंदर आंखें आंखें, ये 6 पर रखता है। तो ये उड़ रहा है और उड़ते ये बता रहा है। और ये क्रोबी 3 अफसोस का जिक्र करता है, यानी इंतहाई जो अगले नरसिंगे फूंके जाएंगे उनके अंदर और सख्त मुसीबतें होंगी। तो गोया 7 सील्स में 7 ट्रम्पेट के अंदर दर्जा बदर्जा मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। चौथे 5वें 6ठे 7वें नरसिंगे के अंदर और अफसोस दुनिया के ऊपर, और मुसीबत जो है एंटीक्राइस्ट उसकी गवर्नमेंट के ऊपर। 7 प्यालों के अंदर तो उसको डिस्ट्रक्शन ही हो जाती है, मगर नरसिंगों के अंदर जब उकाब आसमान पे उड़ता यानी क्रोबी ये ऐलान करता है 5वां नरसिंगा, 6ठा नरसिंगा, 7वां नरसिंगा फूंकने से पहले वो कहता है दुनिया पर 3 अफसोस हैं, यानी 5वें नरसिंगे में भी एक बड़ा अफसोस यानी एक बड़ी जजमेंट होने जा रही है। 6ठे नरसिंगे के अंदर भी एक बड़ा अफसोस यानी एक बड़ी मुसीबत, और 7वें के अंदर भी बड़ी मुसीबत। तो ये 3 अफसोस जो जिक्र किया जाता है, तो क्रोबी आसमान पे उड़ते हुए ये फिजाओं में ऐलान करता है। तो जब 5वां नरसिंगा फूंका जाता है तो लिखा है कि एक सितारा आसमान से नीचे जमीन पे गिरता है और उसको अथाह घड़ी की कुंजी दी जाती है। और जब वो उस अथाह घड़ी को खोलता है तो उसमें से एक धुआं निकलता है और धुएं के साथ ही टिड्डियां निकल आती हैं। तो ये मिस्र के अंदर भी टिड्डियां जो सारे मिस्र को तबाह कर देती हैं, और वो टिड्डियां तो फसलों को तबाह करती हैं। और यहां पर जो टिड्डियां निकल रही हैं, ये टिड्डियां एंटीक्राइस्ट की गवर्नमेंट के अंदर ये फैल जाती हैं, और 5 महीने तक ये टिड्डियां जो हैं ये अपने डंग से जो दुनिया के लोग जो एंटीक्राइस्ट की गवर्नमेंट के लोग होते हैं, और वहां लिखा है कि जिनके माथों के ऊपर खुदा यहोवा का नाम नहीं है उनके ऊपर ये मुसीबतें आएंगी, उनके ऊपर दर्दें आएंगी। एंटीक्राइस्ट तो ऐसा रसानी देगा जिनके ऊपर 666 की छाप नहीं होगी, पर खुदा जो जजमेंट करेगा 5वें नरसिंगे के अंदर ये उन लोगों के ऊपर ये मुसीबत आएगी जो टिड्डियां निकलेंगी, ये ऐसा डंग मारेंगी, ऐसा बिच्छू की तरह इनका डंग होगा, और इन टिड्डियों की सूरतें घोड़ों की सी हैं, जिनके चेहरे इंसानों जैसे दिखेंगे पर घोड़ा नमा वो इंसान दिखेगा, और उनके दांत बब्बर जैसे, बाल औरतों जैसे, और उनकी दुम्बों के अंदर जोर होगा बिच्छुओं का सा, और उनके डंग मारने से बहुत से लोग जो हैं 5 महीने तक अजियत पाएंगे। ये एक तहाई मुसीबत एंटीक्राइस्ट की गवर्नमेंट के ऊपर होगी। तो ये 5वां नरसिंगा फूंकने से होगा। जिस तरह टिड्डियां मिस्र के अंदर उन्होंने मिस्र का नाश कर दिया, इसी तरह ये दर्द मुसीबतें उन लोगों के ऊपर होंगी जिनके ऊपर यहोवा की छाप नहीं होगी। याद रखिए उनके ऊपर। और फिर हम ये नेचर में देखते हैं टिड्डियों के हवाला से, टिड्डियों के ऊपर कोई ऐसी टिड्डी नुमा कोई ऐसा नहीं होता जो लीड करता है, जैसे कि जानवरों के अंदर लीड करने वाले होते हैं। टिड्डियों के ऊपर कोई बादशाह नहीं होता, कोई रूल नहीं करता, ये खुद ही परे बांध कर निकलती हैं। पर यहां पर लिखा है कि इन टिड्डियों के ऊपर जो इस धुएं के अंदर से निकलेंगी, अथाह गड़े से निकलेंगी, इनके ऊपर
جو بادشاہ ہوگا اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلون، جس کا مطلب ہے ڈسٹرائر، تباہ کرنے والا۔ تو یہ تباہ کرنے والا جو فرشتہ ہے، اس کے حوالہ سے لکھا ہے یہ آسمان سے ستارہ گرا ہے، اور ستارے کو، سٹار کو اینجل کہا جاتا ہے، اور یہ زمین پہ گرتا ہے۔ اب جب زمین پہ گرتا ہے اور یہ ٹڈیوں کے اوپر بادشاہ مقرر ہوا ہے، تو یہ گڈ اینجل میں اس کا شمار نہیں ہے، اور جو یہ ٹڈیاں مصیبت ہیں، اور یہ بھی جو اینجلک بینگ کے اندر نہیں ہے کہ یہ گڈ اینجلز کے اندر خدا بھیج رہا ہے، یہ گویا ڈیمنز ہی ہیں۔ خدا انہی کے ذریعے اس ملک کو تباہ کرے گا، یعنی ایسی مصیبتیں ٹڈیوں کی صورت کے اندر، ایسی چیزیں وہ پیدا کر دے گا خدا، اس قسم کی ٹڈیاں پیدا کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ ٹڈیاں نہیں دیکھی، جن کے چہرے انسانوں نما، گھوڑے نما، بال عورتوں نما اور دانت ببر کے سے ہوں۔ یہ ایسی ٹڈیاں نکلیں گی اور ان کے ڈنگ سے لوگ جو ہے اذیت کے اندر پڑیں گے۔ ان کے اوپر جو اینجل ہوگا وہ آسمان سے گرے گا۔ آسمان سے گرنے والا فرشتہ، یاد رکھیے، یہ بیڈ اینجل کے اندر ہوتے ہیں جو اپنی حکومت کو ناچیز سمجھتے جس طرح لوسیفر کو گرایا گیا اور زمین کے اوپر آ کے پھر وہ ہلاکتیں کرتا ہے، لوگوں کے اندر آ کر مصیبتیں پیدا کرتا ہے جو دنیا کے اندر چلتی ہیں۔ اسی طرح اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر یہ اینجل گرایا جائے گا۔ جو یہ ستارہ گرا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اینجل جو اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اندر لوسیفر کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے اندر یہ چیز جب آئی تو اس کو آسمان سے گرا کر وہ ان چیزوں کے اوپر اس کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان چیزوں کو کھولے، اس کا ہیڈ بنا کر اس کو رکھا گیا تاکہ ان کے ساتھ وہ اپنی ہی گورنمنٹ کو برباد کرے، تباہ کرے۔ تو یہ مصیبت جو دردناک ہوگی یہ 5ویں نرسنگے کے اندر ہوگی۔ تو 6واں نرسنگا جب پھونکا جائے گا تو اس میں لکھا ہے قربان گاہ، یعنی سنہری قربان گاہ کے سینگوں سے یہ آواز آئی، جو بخور کا مزوا ہوتا ہے وہاں سے یہ آواز آتی ہے کہ جو 4 فرشتے فرات کے کنارے بندے ہوئے ہیں ان کو کھول دے، یعنی وہ خاص دن کے لیے، خاص مہینے کے لیے، خاص سال کے لیے اس کو باندھا گیا تھا۔ تو وہ جو 4 فرشتے باندھے گئے ان کو کھولا گیا، اور ان کے ذریعے سے پھر 20 کروڑ کی ایک فوج جو تھی گھوڑوں کے اوپر سوار تھی، اور ان کے بختر آگ کے سنبل کے، گندک کے ان کے بختر تھے، وہ ان کو لیڈ کرتے تھے، اور ان سے بھی 1/3 اس وقت کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ انسین ہوں، اس طرح کی آفتیں خدا لائے گا، اور ان فرشتوں کو جو باندھے ہوئے ہیں ان کو کھول کر ان کے ذریعے سے یہ جو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے وہ ڈنگ مار گئی، جس طرح آج ایک مچھر جو ہے اس کی وجہ سے ڈینگی، ایک جراثیم ہے، اس طرح وباؤں کے اندر وبا جو ہے، وائرس جو ہے، وہ کس طریقے سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خودبینوں سے دکھتے ہیں مگر وہ حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ خدا کی طرف سے ججمنٹ ہوگی، جو وہ عدالت سزا ہوگی، یعنی وہ مصیبت وبا کی صورت کے اندر 4 فرشتے 20 کروڑ جو گھوڑ سوار ہوں گے ان کے اوپر وہ 4 فرشتے جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ 20 کروڑ کی جو فوج ہے جس کے گھوڑ سوار آگ، سنبل اور گندک کے بختر باندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی یہ تو خدا ہی ہے جو کسی کے منہ سے نکلوا سکتا ہے، تو گویا ایک ایسی آفت، ایسی وہ مخلوق بنائے گا جس کے منہ سے وہ آگ نکلے گی۔ اور لکھا ہے ان گھوڑوں کی دموں کے اندر سانپوں جیسی اس کی دمیں ہوں گی اور وہ ڈنگ ماریں گی۔ تو گویا اس طرح ہلاکت 6 نرسنگے کے وقت ہوگی۔ تو یہ 7 ٹرمپٹ جو پھونکے جائیں گے تو یہ درجہ بدرجہ جس طرح مصر کے اندر مصیبتیں آئیں، اسی طرح اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اندر یہ سیلز کے حوالہ سے، ٹرمپٹ کے حوالہ سے، پیالوں کے حوالہ سے آہستہ آہستہ مصیبتیں آتی، تو پیالوں کی صورت میں جو مکمل تباہی اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کی ہو جائے گی۔ تو جب 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ آسمان پر ایسی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ آوازیں تو کووننٹ باکس سے پیدا ہوتی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرتا ہے، اور اس نے بادشاہی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور لکھا کہ 24 بزرگ گر کر اس سے سجدہ کریں گے کہ ہاں جو تھا جو ہے، اور اسی نے یہ بادشاہی دنیا کے اوپر
قائم کی ہے, اور لکھا ہے جب بزرگ سجدہ کریں گے تو لکھا ہے کہ آسمان سے گرجے بجلیاں, آسمان کا وہ ٹیبرنیکل کھول دیا گیا, اور اس عہد کے صندوق سے بجلیاں گرجے, آوازیں آتی ہیں اور زمین کے اوپر بنجار ارتھکویک. تو ساتواں نرسنگا پھونکنے سے بادشاہی کا اعلان کیا جائے گا. جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 7 نرسنگے پھونکے گئے تو گویا ملک کنعان کے اندر یریکو کی دیوار ٹوٹی اور بادشاہی کا اعلان ہوا اور وہ تباہ ہو گئی, اور یشوع لوگوں نے وہاں پر خدا کی بادشاہی کو قائم کیا ان علاقوں کے اندر. اسی طرح ہیمن کا جب یہ 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو یہ بادشاہی کا اعلان ہوگا. گویا اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ اس قدر کمزور ہوگی اور پھر 7 پیالوں میں تو پھر ختم ہو جاتی ہے. تو 7th جو ٹرمپٹ ہے اس کے اندر بادشاہی کا اعلان ہے اور لڑائی کا. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ نرسنگے جو ہیں لڑائی کے لیے پھونکے جاتے ہیں اسرائیل کو جمع کرنے کے لیے, تاکہ وہ خدا کے قریب آئیں, خیمہ اجتماع میں عبادت کریں. تو جب یہ 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو یہ بادشاہی کا اعلان ہے کہ اس کا مطلب اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. پر میں اگلے سوال میں جو سوال کیا گیا ہے کہ 7واں نرسنگا اور آخری نرسنگا, لاسٹ ٹرمپٹ یعنی آخری پچھلا نرسنگا, اس کے پھونکنے میں کیا فرق ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. اسی طرح دوسرا اور آخری کویشچن ہوگا ایسکٹولوجی کے حوالے سے, یعنی اینڈ ٹائم میں 7ویں نرسنگا اور آخری نرسنگے کا فرق بتائیں کہ ان نرسنگوں کے پھونکنے سے کیا وقوع میں آئے گا. بس سائمن بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ, سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالہ سے, اینجلولوجی کے اور ایسکٹولوجی کے بارے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اینڈ ٹائم کے حوالہ سے, اور آن لائن ٹیچنگ میں جو بی ٹی ایچ کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ لاسٹ ڈیز میں اینجلز کے بارے میں اہم تعلیم کو سمجھیں کہ اینجلز کا کیا رول ہوگا, اور وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے 7 فرشتے ان 7 نرسنگوں کو, اور ان فرشتوں کے حوالہ سے کروبیم, سرافیم, اینجلز, آرک اینجل, یہ سارا فرق بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ میں پتہ ہونا چاہیے. اور اینڈ ٹائم میں جب 7 یہ نرسنگے پھونکے جائیں گے, اور جس کا میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے نرسنگے اور دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں نرسنگے میں کیا ہوگا, اور کس طرح عقاب نما کروبی جو ہے وہ ان 3 افسوس کا ذکر کرے گا, یعنی 3 آخری نرسنگوں کا, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں نرسنگے کا. تو جب 7ویں نرسنگے کا وہ ذکر, 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے, تو کروبی نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ افسوس ہے, یعنی افسوس اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر ہے, مگر اعلان بادشاہی کا ہے. تو یہ ایک مکاشفہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مصر کے اوپر جس طرح آفتیں آئیں اور پھر بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہو گئی اور وہاں پر یریکو کا قلعہ فتح کیا گیا, نرسنگے پھونکے گئے, تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے. تو 7 ٹرمپٹ یہ اعلان جنگ ہے اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر. پھر وہ 7 بالز آف ججمنٹ ان کے اوپر آتی ہے, اور اس سے پہلے سیلز توڑی جاتی ہیں کہ یہ آفتیں آئیں گی. تو ہمیں یہ 7 ٹرمپٹ یہ پھونکے جانے بتاتے ہیں کہ اعلان جنگ مخالف مسیح کی گورنمنٹ, یعنی 3.5 جو گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ ہوگا اس میں یہ اعلان جنگ یعنی یہوہ کرے گا. کرائسٹ تو آ کر اینٹی کرائسٹ اور اس کے اتحادیوں سے اس آخری جنگ کے اندر ہر مجدور میں لڑے گا, پر جنگ تو پہلے شروع ہو چکی ہے. اس لیے جو جنگوں کے ٹائٹل دیے جا رہے ہیں کہ وارز اینڈ 7 ججمنٹ آف وارز, 7 ٹرمپٹ, تو یہ ساری چیزیں جنگیں ہی ہیں. یہ اعلان جنگ ہے جو اینٹی کرائسٹ کے ساتھ ہے اور دنیا کی ان قوتوں کے ساتھ جو مسیح کے خلاف ہے, خدا کے خلاف ہوتی ہیں. یہ ان کے لیے اعلان جنگ ہے تاکہ آنے والے زمانوں میں جو حال ہونا ہے ان کے اوپر بھی ابھی ہوتا ہے اور ان سے پوشیدہ ہوتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. پر یہ 7 ٹرمپٹ میں وہ جان لے کہ مصر کے اوپر, سدوم کے اوپر, بابل کے اوپر, دوسری ورلڈ سپر پاورز کے اوپر ہر دور کے اندر جو مصیبتیں آئی ہیں, اور اینٹی کرائسٹ کے اوپر جب آسمان کے فرشتے اس سے لڑے اور اس کو نیچے پھینک دیا, تو یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ وقتاً فوقتاً ملتی رہی. نوح کے زمانے کے اندر جو دنیا کے اوپر ہلاکتیں آتی ہیں, تو دنیا غافل نہ ہو, مسیح کو قبول کرے, اور جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں سرگرمی کے ساتھ چلے, اور وہ جانے کہ جو اینجل ٹرمپٹ پھونک رہے ہیں ان کا پھونکا جانا اس دور کے اندر
یہ جنگوں کا اعلان ہے جو ہوتی چلی جائیں گی، اور آج بھی جو ہو رہی ہیں یہ اعلان جنگ ہوتا رہتا ہے کہ کن کن ملکوں کے اوپر، کن کے گھرانوں زندگیوں کے اوپر یہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسپرچل وارفیئر اور اینڈ ٹائم کے حوالے سے وارز جو ہوتی ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 7 ٹرمپٹ جو پھونکے جاتے ہیں یہ کس طریقے سے زمین کے اوپر جو ہلاکتیں آتی ہیں۔ اس سے پہلے جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ شاید کسی گھرانے کے اوپر، کسی شخص کے اوپر، کسی ملک کے اوپر جو گناہ کے اندر جس کی خدا برداشت کرتا ہے، جس کا شور خدا کے کانوں میں پہنچتا ہے، تو کال وبا زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ کال بھی ہے، وبا بھی ہے، زلزلے بھی ہیں، اکانومی ملکوں کی گری ہوئی ہے، تو یہ سب ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اور وہ گھرانے جو مسیحی کہلاتے ہیں پر دکھوں کے اندر ہے، وہ بھی جان لیں کہ وہ کس طرح خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے آپ کو ریسٹور کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، خدا کے ساتھ ٹھیک طریقے سے چلیں، عبادت کریں تاکہ ان کے اوپر برکت ہو۔ تو یہ جو دوسرا سوال پاسٹر صاحب میں آپ نے کیا کہ 7واں نرسنگا اور آخری نرسنگے میں کیا فرق ہوگا، تو جو 7واں نرسنگا پھونکا گیا اس میں بادشاہی کا اعلان اور اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ پہ افسوس کا اعلان، اور اس میں پھر 7 بالز کی ججمنٹ شروع ہوتی ہے، اور 7 بالز کے اندر پھر اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، جو میں لاسٹ ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ 7واں نرسنگا میں ہوگا۔ تو 7ویں نرسنگے کے وقت کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ نہیں ہے۔ 7ویں نرسنگے کے بعد 7 پیالوں کی بھی جو آفتیں ہیں، بالز ہیں، قہر ہے، ان کا انڈیلا جانا ہے جو میں نے بتایا۔ مگر جو آخری نرسنگا ہوگا یہ مسیح کے آنے پر آخری نرسنگا پھونکا جائے گا۔ تو ہم کبھی بھی لاسٹ ٹرمپٹ کو 7 ٹرمپٹ سے نہیں ملانا۔ 7ویں نرسنگے کا کام مسیح کی بادشاہی کا اعلان ہے اور اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کی بربادی کا اعلان ہے۔ اس پہ افسوس ہے جو 7واں نرسنگا پھونکا گیا، اور عقاب نما کروبی یہ اڑتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ ایک بڑا افسوس ہوگا۔ تو گویا 7واں نرسنگا کرائسٹ کی بادشاہی کا اعلان اور اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کی بربادی کا اعلان ہے، اور پھر 7 بالز شروع ہوتے ہیں۔ پر آخری نرسنگا جو پھونکا جائے گا اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ آخری نرسنگے کے پھونکنے کا وقت جب کرائسٹ زمین کے اوپر کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا اپنی فوجوں کے ساتھ، اور اس کی پوشاک پہ، اس کی ران پہ نام لکھا ہوگا خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، بڑے تاجوں کے ساتھ آئے گا، اپنی فورسز کے ساتھ آئے گا، وائٹ ہارس کے اوپر بیٹھا، اینٹی کرائسٹ اس کے اتحادیوں سے حد مجدور میں لڑنے کے لیے، اس وقت آخری نرسنگا پھونکا جائے گا۔ تو جب آپ گیتوں میں نرسنگے کے حوالہ سے جو لکھتے ہیں اور گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پریچنگ کرتے ہیں یا ٹیچنگ کرتے ہیں، تو 7 جو ٹرمپٹ ہے اس کو آخری نرسنگے سے نہیں ملانا۔ آخری نرسنگے کا کام کرائسٹ کے آنے پہ ہوگا۔ 7ویں نرسنگے کا کام جو ہوگا وہ 7 بالز کے انڈیلنے سے پہلے ہوگا، کرائسٹ کی بادشاہی کا اعلان اور اعلان جنگ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ۔ تو یہ جو جنگوں کے حوالہ سے اور ٹرمپٹ کے حوالہ سے جو بات کی جا رہی ہے، جنگوں کے حوالہ سے نرسنگوں کا اہم رول ہے۔ نرسنگے پھونکنا یہ بتاتا ہے کہ اعلان ہے، جنگ ہے، اور یہ جنگیں ہو رہی ہیں ابھی بھی، اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگوں جدل سے بچنا ہے تو کلیسیاؤں میں رفاقت رکھیں، مسیح کے ساتھ چلیں، پروٹیکشن کے اندر رکھیں، دعا کے اندر رہیں، کلام کے اندر رہیں، راست بازی پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کریں، اپنی نیم گرم زندگی یہ ہٹ درمی والی زندگی چھوڑ دے، خدا کو تنگ کرنا چھوڑ دے، یہ خدا کو آنر دے، عزت دے، کلیسیاؤں میں رفاقت کرے، جو اس کا پیٹرن ہے، سسٹم ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو، جس میں روٹی توڑنا ہے، دعا کرنا ہے، جس کے اندر فیلوشپ کرنا ہے، خدا کے حضور کلیسیا مل کر ورشپ کرے، یہ پیٹرن دیا گیا ہے۔ اور اگر لوگ اس بات کے اوپر توجہ نہیں کرتے تو پھر نرسنگ اعلان کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر اعلان جنگ ہے، اسی طرح ان نیم گرم لوگوں کے اوپر جو کلیسیاؤں کے اندر بھی ہیں اور عزت آنر نہیں کرتے، لکھا میں تمہیں منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، تو گویا یہ ان کے لیے اعلان جنگ بتایا گیا ہے کہ میں نکال دوں گا، اپنے منہ سے خارج کر دوں گا، اور وہ پھر مشکلات کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ 7 جو ٹرمپٹ ہے اس کا اور آخری نرسنگے کا فرق یہی ہے کہ 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا،
یہ 7 بال کی ججمنٹ سے پہلے کرائسٹ کی بادشاہی کا اعلان اور اینٹی کرائسٹ کے خلاف اعلان جنگ بتایا جائے گا، اور پھر جب 7 بال ختم ہو جائے گی ججمنٹ تو پھر آخری نرسنگا آسمانوں سے پھونکا جائے گا، اور اس کے لیے 2 حوالے پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں 15 باب اور پہلا تسلونیکیوں کے اندر 4 باب کے اندر پڑھا گیا کہ خداوند خود آسمان سے للکار، مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ۔ اب یہ جو گاڈ ٹرمپیٹ ہے یہ پھونکا جائے گا، خدا کا نرسنگا۔ تو گویا اینجل آف لارڈ جو ہر وقتوں کے اندر جو ہمیں دکھتا ہے، یہ اس کا کام ہے آسمانوں پہ پھونکنا۔ یہ ٹرمپیٹ جو ہے ہورب کے اندر بھی پھونکا گیا، کوئی سینا کے اوپر بھی پھونکا گیا، زمین کے اوپر تو کاہنوں کو کہا گیا کہ چاندی کے نرسنگے پھونکے، اور جب کوئی سینے پہ نرسنگا پھونکا گیا تو وہ اینجل نے نرسنگا پھونکا، اور جب وہ نرسنگا پھونکا گیا تو یہوہ نے پہلے ہی موسیٰ کو کہا تھا کہ جب نرسنگا پھونکا جائے، جب اس کی آواز تم سنو تو اپنے خیموں سے نکلنا، تو اس وقت جمع کرنے کے لیے یعنی سینا کے چوگرد آ جائیں تاکہ میں ان سے باتیں کروں۔ تو بات کرنے سے پہلے نرسنگا پھونکا گیا، تو یہ نرسنگا پھونکنا جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہاں لڑائی کے لیے کہ لڑائی ہونے جا رہی ہے نرسنگا پھونکا جائے گا، تو کوئی سینہ پر ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مگر اعلان جنگ غیر قوموں کے ساتھ اس وقت تھا، تو جب 7واں نرسنگا اس میں اعلان جنگ ہے، جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو اس میں جمع ہونا بھی ہے اور لڑائی کا مزدہ بھی دینا ہے۔ تو گویا آخری نرسنگا آسمانوں پہ پھونکا جائے گا، جس طرح کوئی سینا کے اوپر نرسنگا پھونکا، تو جب لکھا ہے نرسنگا کی تری کی آواز نکلنے لگی تو لوگ اپنے اپنے خیموں میں ڈر گئے، اور عبرانیوں میں لکھا ہے موسیٰ بھی اپنے خیمہ میں ڈر گیا۔ یعنی اس قدر وہ منظر ڈراؤنا تھا، اس قدر پہاڑ کے اوپر کالے بادل تھے، ابر تھا، آواز تھی، اور پہاڑ زلزلے سے کانپ رہا تھا، اور لوگوں کو کہا کہ جمع ہو پہاڑ کے گرد، تو وہ جمع ہو رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے۔ خدا جب وہاں بولا تو کہنے لگے کہ موسیٰ تو ہی ہم سے بات کر، تو اس قدر تو پھر خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ خدا نے موسیٰ کی سنی کہ قوم کہتی ہے کہ تم مجھ سے ہی بات کر، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ موسیٰ تو ہی ہم سے خدا کا کلام لے کر بات کرنا۔ تو پھر جب کرائسٹ آتا ہے تو پروفیسی اسی لیے کی گئی کہ خدا تیرے بھائیوں میں سے تیری مانت نبی برپا کرے گا، یہ تمہاری وہ درخواست جو ہورب کے اوپر ہوئی، یعنی خدا نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ میرا کلام تم تک پہنچا دے۔ موسیٰ وہ کلام نہیں پہنچا سکتا تھا، موسیٰ نے صرف شریعت پہنچائی، پر کلام خدا جو خدا کے اندر رہتا ہے وہ ان کی درخواست کے مطابق کہ خدا ہم سے اور بات نہ کرے تو موسیٰ تو بات کر، تو خدا نے ان کی درخواست کا جواب اپنا بیٹا بھیج کر دیا تھا کہ وہ کلام کرے۔ آج کلام جو دنیا کے اندر ہوا ہے اور ہمارے پاس ہے، یہ خدا کے بیٹے کا کلام ہے، اور اس کو ہمیں سننا ہے، سنانا ہے، پڑھنا ہے تاکہ زندگی پائے۔ تو جب ہم نرسنگے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت نرسنگا پھونکا گیا کہ جمع ہو، تو وہ جمع ہوئے، اور وہ میں نے بات بتائی ہے کہ وہ سب لوگ ڈر گئے، کانپ اٹھے جب وہ نرسنگا پھونکا گیا۔ وہی نرسنگا کرائسٹ کے آنے کے وقت پھونکا جائے گا، اور یہ آخری نرسنگا ہوگا۔ نرسنگا تھا اس وقت جو ہورب کے اوپر، اب یہ کلیسیا کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا، یعنی کلیسیا کو جمع کیا جائے گا جس طرح اسرائیل کو جمع کیا گیا، اسی طرح جب وہ نرسنگا پھونکا جائے گا تو آسمان کے فرشتے آئیں گے، زمین کے اوپر مقدسوں کو جمع کرنے شروع کریں گے۔ اس لیے لکھا ایک چھوڑ دیا جائے گا، ایک لے لیا جائے گا، اور نرسنگے کی آواز جمع ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ اب جب جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، ریپچر کے لیے ان کو یہ اینجلز آئیں گے اور یہ آواز تری کی، یہ نرسنگے کی آسمانوں سے آئے گی، تو اس میں آخری نرسنگے میں 2 باتیں ہوں گی۔ ایک تو اینٹی کرائسٹ کے ساتھ جنگ ہوگی، کیونکہ یہ جنگ کے لیے پکارا جاتا ہے، اور ایک کلیسیا کے جمع ہونے کے لیے، کیونکہ یہ جمع ہونے کے لیے پھونکا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کے اندر یہ نرسنگا پھونکا جائے گا، یعنی اعلان جنگ میں سانس باندھ کر پھونکا جاتا ہے، اور جب نارمل آواز میں پھونکا جاتا ہے تو اس میں اکٹھا کرنے کے لیے، جیسے ہورب کے پہاڑ کے اوپر، کوئی سینا کے پہاڑ کے اوپر نرسنگا پھونکا گیا، اسی طرح ہیمن میں، کوئی سیون میں، آسمان سے یہ نرسنگا پھونکا جائے گا۔ یہ خدا کا نرسنگا ہے، جس طرح ہورب
کے اوپر پھونکا گیا, اور یہ آخری جو لاسٹ ٹرمپٹ ہے, یہ ساتواں جو نرسنگا, یہ تو فرشتہ جو 7 فرشتوں کے اندر ہے وہ پھونکے گا, پر خدا کا نرسنگا اینجل آف لارڈ ہیون پہ پھونکے گا, اور اس کا پھونکا جانا اس کے اندر جو میسج لڑائی کے لیے ہوگا, آسمان کے سارے لشکر جمع ہوں گے اور اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ لڑیں گے, اور ایک بڑا خوف, ایک بڑی دہشت ان ملکوں کے اوپر, فوجوں کے اوپر, ہر مجدون کے اندر چھا جائے گی. اور جیسا کہ پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو خون ملے اولے پڑے. جب حزقیل 39واں باب پڑھتے ہیں تو لکھا من کے اولے, یعنی وہ نرسنگا جو پھونکا جائے گا, آخری نرسنگا, وہ جنگ کے لیے اس میں بڑے بڑے اولے, اور ارتھ کو ایک ہر طرح کی مصیبت وہاں انتہا ہو جائے گی ہر مجدون کے اندر, اور اس قدر ہلاکتیں ہوں گی کہ ولچر جو ہیں ان کے اوپر آئیں گی. اس لیے تو وہ عقاب نما جو کروبی ہے آسمانوں پہ اڑ رہا ہے, گویا وہ پرندوں کو یہ دعوت دے رہا ہے, اور یہی لکھا ہے کہ آسمان کے پرندے آئیں اور آ کر ان کے لیے ایک بڑی ضیافت ہر مجدون کے علاقے کے اندر, جنگ کے اندر ان کے لیے کی گئی ہے, تاکہ وہ فوجی سرداروں کا, گھوڑوں کا گوشت کھائیں, نوچیں. تو یہ عقاب نما کروبی کا اعلان ہے, یعنی وہ دنیا کے تمام برڈز کو اور ولچرز کو کہے گا کہ وہ آئیں اور ضیافت کے اندر. تو یہ ٹرمپٹ جو پھونکا جائے گا, یہ بہت بڑا افسوس جو دنیا کے اندر, پر آخری نرسنگا جب پھونکا جائے گا, یہ جنگ شروع ہے اینٹی کرائسٹ کے ساتھ, اور پھر جب یہ جمع ہونے کے لیے بھی نرسنگا ہوتا ہے تو فرشتے جمع کرنا شروع ہوں گے بلیورز کو. تو اب اس میں زندہ اس وقت بلیور ہوں گے, اور جو بلیور ڈیتھ ہو گئی, رحلت کر گئے ہیں, ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. تو لکھا ہے خداوند خود آسمان سے للکار, مقرر فرشتہ کی آواز, آگے لکھا ہے خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ جی اٹھیں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ نرسنگا پھونکا جائے گا تو یہ اینجل آف لارڈ پھونکے گا جو کرائسٹ کے بہاف کے اوپر. جس طرح یہوہ جب ظاہر ہوتا تو وہ اینجل آف لارڈ کے اندر, تو لکھا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر جب وہ نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے, مردے قبر میں سے نکلیں گے اور غیر فانی حالت میں نکلیں گے اور زندہ ہو جائیں گے. تو یہ جی اٹھنا, وہ نرسنگے کی للکار پکار, گویا مسیح کہے گا اٹھو, جی اٹھو بر ایمانداروں کو. تو یہ نرسنگے کی آواز اینٹی کرائسٹ کے لیے, لڑائی کے لیے, پر مقدسوں کے لیے جمع کرنے کے لیے, وہ مقدس جمع کیے گئے جو مر گئے ان کو زندہ کیا جائے گا, ایمانداروں کو, اور جو زندہ ہے دونوں کو پھر وہ ریپچر کرے گا, اور پھر جو اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, ایک دن کی ہر مجدون کی لڑائی, اور پھر 1000 سالہ بادشاہی یروشلم میں شروع ہو جائے گی. تو یہ جو آخری نرسنگا ہے, یہ ہمیں بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ یاد رکھنا چاہیے. پہلا تسلنیکیوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے, اور جب ہم پہلا کرنتھیوں 15واں باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ بھید تم سے پوشیدہ نہ رہے. لکھا ہے کہ نرسنگا, پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, پچھلا یعنی لاسٹ ٹرمپٹ پھونکتے ہی ہوگا. لکھا ہم سب بدل جائیں گے, اور جو ڈیتھ جن کی ہوگی ہے لکھا وہ جی اٹھیں گے ایک دم میں, ایک پل کے اندر یہ بدل جائیں گے. پچھلا نرسنگا جو ہی پھونکا جائے گا مردے جی اٹھیں گے. تو پہلا کرنتھیوں کے 15 باب کے اندر بھی جی اٹھنا, تو یہ ٹرمپٹ کا بجنا, آخری ٹرمپٹ, لاسٹ ٹرمپٹ, یہ غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. اور پھر وہاں یہ اعلان ہوگا اے موت تیری فتح کہاں رہی, یعنی آخری دشمن ابلیس اور موت ہے. تو اس کو شکست دینے کے لیے اینٹی کرائسٹ کو مسیح آئے گا, اور موت کو شکست دینے کے لیے مقدس ایماندار جی اٹھیں گے. تو یہ لاسٹ ٹرمپٹ سے ہوگا, یہ پچھلا نرسنگا پھونکنے سے ہوگا. یعنی پچھلا نرسنگا کا مطلب ہے کہ یہ آخری نرسنگا ہے, یعنی اس کے بعد کوئی نرسنگا نہیں ہے. یعنی جنگ بھی ختم اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے, ہم سب بدل جائیں گے اور مسیح کا استقبال کریں گے, پھر مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. لکھا تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. یوحنا 8 باب کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مردے یسوع مسیح کی, خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, جو قبروں میں ہے وہ نکل آئیں گے, بعض حیات ابدی کے لیے, بعض ذلت ابدی کے لیے. تو جو زندگی کے لیے جی اٹھیں گے وہ نرسنگے کی آواز
जो ही पुकारी जाएगी और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। तो फर्स्ट जो रेजरेक्शन है, क़यामत है, आखिरी टेम्पर जब फूंका जाएगा तो कलीसिया जमा हो जाएगी, यानी मुर्दे जी उठेंगे ईमानदार, और जो जिंदा होंगे ये मिलकर मसीह का इस्तकबाल करेंगे, फिर हमेशा मसीह के साथ रहेंगे। तो सातवां नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो मसीह की बादशाही का ऐलान, और जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो मसीह की बादशाही का क़याम वकूअ के अंदर आएगा, यानी मुखालिफ मसीह की बादशाही खत्म हो जाएगी। हर मजदूर की लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी, और वो फौजें, वो तमाम अबलीस की कुफ्ते इत्तेहादी खत्म हो जाएंगी। तो जंगों के अंदर एंजल्स का रोल और ट्रम्पेट का रोल, प्यालों का रोल हमें पता होना चाहिए, और आज भी हम जंगों से, काल वबा से बचे, कलीसियाओं में रिफाकत रखें, उसकी वर्शिप करें, और बाइबल का हमें पता हो, तालीम का पता हो, ताकि आने वाली जंगों से बचें और लोगों को भी गाइड करें, बताने वाले हों कि मसीह की आमद होने वाली है। हमें आखिरी नरसिंगे को सुनना है, और उसमें कलीसिया आसमान में जमा की जाएगी, यानी रैप्चर होगा। फिर साथ ही एक दिन की इस जंग में एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट और हर मजदूर की जंग खत्म हो जाएगी, और मसीह की बादशाही, 1000 साल बादशाही यरूशलेम में शुरू होगी, और कलीसिया 1000 साल तक बादशाही करेगी। वो जो आज कलीसिया में रिफाकत करते हैं, इसलिए रिफाकत बहुत जरूरी है। खुदा के साथ रासबाजी, पाकीज़गी में रह के उसकी इबादत करें, और हर तरह की बरकत आज भी लें, और 1000 साल बादशाही में शामिल होने के लिए और अपनी जिंदगी के लिए मसीह के साथ चलना, और इन 7 ट्रम्पेट को और लास्ट ट्रम्पेट को, यानी 7 नरसिंगों को और 7वें और आखिरी नरसिंगे के फर्क, इन सब को जानते हुए गोया एंड टाइम में जो एंजेलॉलॉजी की तालीम फरिश्तों की और एस्कटोलॉजी की एंड टाइम के हवाला से है, सब चीजों का हमें पता हो कि किस तरीके से खुदा ने ये सारा इंतजाम मुकद्दसों की फेवर के लिए, कलीसियाओं के लिए किया है। इसलिए हमें जंगो जदल, काल वबा, जल्जलों, किसी चीज का खौफ ना हो। हमें सिर्फ इबादत करनी है, मसीह के साथ चलना है, ताकि उससे हर तरह की बरकत आज भी और फ्यूचर के अंदर मुकद्दस जो आएंगे वो हर एक के लिए खुदा ने ब्लेसिंग मुकर्रर कर दी है। इसलिए ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का पीरियड मुकद्दसों को इसमें खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। खुदावंद अपने फरिश्तों को अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए भेजता है, और उस वक्त भी भेजेगा, और फरिश्ते मुकद्दसों को इकट्ठा करेंगे, और रैप्चर कलीसिया हो जाएगी, और मसीह के साथ 1000 साल बादशाही करेगी। इसलिए हमें खूब वर्शिप और खूब उसकी इबादत करनी है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट एंजेलॉलॉजी की तालीम का, एस्कटोलॉजी की तालीम को समझता हुआ जी चैनल के ब्रजोसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, आज की टीचिंग जो कि वॉर 7 ट्रम्पेट्स एंड लास्ट ट्रम्पेट के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन फुलनेस मेमोरी के हवाला से सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी यहाँ दूसरों को बिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। बाइबल स्टूडेंट से टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होने के लिए दिए गए नंबर 0300-9476-405, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं, और 1 साल ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद वो BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।